إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا. گجرات اور راجستھان کے اندر ایک قوم بستی ہے، شاید آج بھی ہو، کہ وہ لوگ بکریاں پالتے ہیں. ان کا پیشہ وہی ہے، اور ان کے باپ دادا اور پورا خاندان صرف بکریاں پالتے ہیں. ایک دو نہیں، 300 400 500 بکریاں ان کے پاس ہوتے ہیں. اور بکریوں کے اوپر بال جب بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اس بال کو وہ بیچتے ہیں کاٹ کر، اور اسی سے گزر بسر کرتے ہیں. اور کوئی بھی باپ اور کسی بھی گھرانے کے اندر اولاد کو پڑھانے کا رواج نہیں. پیدا ہوتے ہی، شعور میں آتے ہی بکریاں چرانے کے لیے دے دیا جاتا ہے. لیکن واقعہ ایک یہ ہوا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلا دی، اور بیٹا قابل بن گیا، لائق بن گیا. اور یہاں تک کہ اس زمانے کا ایک راجا تھا، راجا کا خاص وزیر بن گیا. بیٹا ساتھ میں بادشاہ کے رہنے لگا، اس راجا کے رہنے لگا. تو باپ نے خط لکھا کہ بیٹے میں تم سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں، اور فلاں دن آؤں گا، فلاں ٹرین سے آؤں گا. بیٹا بھی خوش ہو گیا، اور اس نے راجا مہاراجا کو بتایا کہ میرے والد آنے والے ہیں. تو راجا نے کہا کہ تمہارے والد، ہم ان کا استقبال کریں گے. تو لہذا جو دن تھا اور جو ٹرین آنے والی تھی، راجا نے تمام سپاہیوں کو لے کر اسٹیشن پر پہنچا، اور توپوں کی استقبالی ہوئی. توپوں کے ذریعے استقبال کیا گیا، گولیوں کے ذریعے استقبال کیا گیا. ٹرین رکی اور لوگ اترے، ادھر استقبال چل رہا ہے. اب بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے والد، باہر نکلیں گے، ہم بڑھ کر استقبال کریں گے. تمام کے تمام لوگ نکل گئے، اور اس توپ کی آواز کو، گولیوں کو دیکھنے میں مصروف ہے. تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ بھئی تمہارے والد تو آئے نہیں، تمہارے والد تو نظر نہیں آتے، اس واسطے کہ سب تو ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا قابل ترین نظر نہیں آتا جو تمہارا والد کہلانے کے لائق ہو. تو بیٹا کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، اس کے بعد اشارہ کر کے بتایا وہ ہے میرے والد. بادشاہ نے جب دیکھا، ایک پرانا ٹاٹ تھا جو اس کے کندھے پر پڑا ہوا تھا، اور ایک لاٹھی تھی، اس کے اوپر 2 جوتیاں لگی ہوئی تھی، اور وہ بھی توپ کی سلامی کو دیکھنے میں مصروف تھا. راجا نے کہا یہ ہے تمہارا والد. بڑا بے وقوف معلوم ہوتا ہے، بڑا بے وقوف معلوم ہوتا ہے. تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ راجا صاحب، میرے والد بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ میرے دادا بے وقوف تھے. میرے والد تو بہت قابل ترین ہیں، اس واسطے کہ والد نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلائی تو میں آج آپ کے برابر میں کھڑا ہوا ہوں. اور میرے دادا نے میرے والد کو کچھ بھی نہیں پڑھایا، اس واسطے لاٹھی پر 2 جوتیاں لگی ہوئی ہے، اور کندھے پر ایک کمبل ڈلی ہوئی ہے. میرے والد بے وقوف نہیں ہے، میرے دادا بے وقوف تھے جنہوں نے میرے والد کو کوئی تعلیم نہیں دی. تو آج جو ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے. اور ان بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے. جب تم بہترین جاب کے اوپر چڑھ جاؤ گے، تم جب لندن پہنچ جاؤ گے، امریکہ پہنچ جاؤ گے، 4 لاکھ تمہاری تنخواہ ہوگی، لیکن اس بوڑھے باپ کو کبھی نہ بھولنا، اس بوڑھی ماں کو کبھی نہ بھولنا جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر دنیا کو فتح کر رہے ہو. یہ ایک سبق ہے، ایک میسج ہے. اس واسطے میں درد سے کہہ رہا ہوں، ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، اولاد کو اعلیٰ تعلیم پڑھانے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دیجیے، دین ضرور سکھلائیے، غافل مت رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکاہ شریف کی روایت ہے، ما نحل والد من ولدہ الا من ادب حسن. ایک باپ اپنے بیٹے کو سب سے بہترین گفٹ اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ بہترین تربیت ہے، وہ اچھے اخلاق ہے. اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی بڑا گفٹ اولاد کے لیے نہیں ہے. اولاد کے اندر بہترین اخلاق، بہترین کردار، ماں باپ کی خدمت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، دین سے محبت، اسلام سے محبت ہے تو سمجھو آپ کامیاب ہے. آپ نے بیٹے کی بہت بہترین تربیت کی، اور آپ نے بیٹی کی بہت بہترین تربیت کی. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ بیٹے اور بیٹیوں کو بہترین تربیت دی جائے، اور خاص طور پر لڑکیوں کی زیادہ فکر کی جائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to